اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نئی سورہ پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ النحل۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے کہ بی، یعنی دا بی بولتے ہیں نا جیسے انگلش میں، یعنی کہ جو مد مکھی جو ہوتی ہے جو شہد کی، وہ اس کے لیے یہ نام ہے نحل۔ اور یہ 16 نمبر کی سورہ ہے۔ یہ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابھی ہم پہلے اس کا انٹروڈکشن اور سمری پڑھ رہے ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں یہ بات ہے کہ in subject matter, this surah sums up from a new point of view the arguments on the great questions of Allah's dealings with man. یعنی اس سورہ کا جو مضامین ہے، یعنی کہ موضوع سبجیکٹ میٹر، وہ ہے جو اس کے اوپر ایک نیا پوائنٹ ہے جس کی طرف مطلب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی آرگیومنٹ، حجت بازی آن بڑے بڑے یہ سوال، گریٹ کوشچنز آف Allah's ڈیلنگ، یعنی اللہ کا معاملہ کرنا ود مین، انسانوں کے ساتھ اللہ جو کرتا ہے، اللہ کی ڈیلنگز، اس کے اوپر جو بڑے بڑے سوال ہیں۔ His self revelation to man، اللہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ریویل کرتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اس کے قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جو اللہ انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ خود کون ہے، کیا چاہتا ہے اور وہ کیسا ہے، and how the messengers and the message are writ large in every phase of Allah's creation and the life of man۔ اور پھر یہ کہ رسولوں کو کیسے وہ پیغام بھیجتا رہتا ہے جو کہ مطلب لکھے ہوئے آتے ہیں، یا پھر وہ مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ تو وہ آنکھ سے دیکھنے والی بات تھی، نہ کان سے سننے والی بات تھی، وہ ان کے صرف دل کے اوپر اللہ کا میسج جو ہے وہ اترتا جا رہا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ مسکن ہے اللہ کے کلام کا، یعنی ان کے دل میں ڈائریکٹ اتارا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے ہر دور میں، ہر وقت میں اپنے پیغامات اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا، جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے الگ الگ جو دور تھے، فیزز تھے، اس میں سب میں، اور جو انسان جو ہے جو اس کی زندگی، اس میں اللہ نے برابر یہ چیز کو بھیجا ہے۔ The new point of view is that nature points to nature's God۔ The new point جو ہے اس کے اندر، تو وہ اس کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی قدرت خود بتاتی، پوائنٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے نیچرز گاڈ کی طرف، یعنی ان فطرت کا جو خدا ہے، جو ان قدرتوں کا معبود ہے، گاڈ ہے، بگ جی سے جو گاڈ ہے وہ یعنی اللہ، اس کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، خود قدرت۔ سمری یہ ہے اس کی، ایوری تھنگ ان کریشن، یعنی پہلے یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 25 تک کی سمری ہے یہ، یعنی ایک آیت سے لے کے 25 آیت کے بیچ کا جسٹ۔ ایوری تھنگ از کریشن، ایوری تھنگ ان کریشن پروکلیمز the glory of Allah، یعنی جو بھی تمام مخلوقات، ہر چیز مخلوقات میں آگئے، ستارے، چاند، سورج سب آگئے، یہاں دنیا کی ہر چیز، ہر پیڑ پودا، پھول پھل، سب کچھ۔ تو اللہ کی جو مطلب تمام کریشن جو بھی ہے، اللہ نے جو کریٹ کیا، جو اس کی تمام کی تمام ہر چیز جو اس نے بنایا ہے، اس کی مخلوقات، وہ خود ہی اعلان کرتی ہے، بتاتی ہے وہ خود ہی کہ اللہ کی شان، دا گلوری آف اللہ، نے اللہ کی شان، کہ اللہ پاک ہے تمام شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ ٹو مین از گیون ڈومینین اوور نیچر، انسانوں کو تو اللہ نے جو قدرت ہے اس کے اوپر مطلب ان لوگ نے مطلب وہ قابو کر لیا ہے انسانوں نے، لیکن یعنی بہت حد تک کر لیا ہے، تمام تو نہیں بول سکتے نا۔
آگے اور بھی کچھ ہوگا. That man may recognize Allah's unity and Allah's truth. اور وہ اللہ نے اس لیے انسان کو اس پہ کامیابی دی کہ تاکہ وہ پہچانے کہ اللہ کی وحدانیت کو، کہ وہ ایک ہی ہے، وہ واحد ہے اور وہ حق ہے، وہ ٹروتھ ہے. تو وہ ایک ہی ہے. اگر 2 4 معبود یا 10 20 معبود یا 100 150 یا 1000 جتنے بھی اگر معبود ہو، تو کیا سب چیز برابر نارمل ایسی ہوگی جیسے اب چل رہی ہے؟ کیونکہ وہاں ایک اللہ کا، ایک ہی اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اگر اتنے سارے گاڈز ہوں تو وہ تو ہر چیز کا کچھ وہ ہی نہیں ہوگا، سب کی سب مشکلات ہوگی. اور ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک کمپنی کے اندر 2 ڈائریکٹر کو رکھ دو اگر، تو معلوم پڑے گا کہ وہ دونوں کے دونوں سارا ٹائم ٹکرا ہی رہے ہیں. یا پھر ایک مطلب بنانا ہے کوئی، مطلب سمجھ لو کہ جیسے کہ ایک بروتھ بنا رہے یا ایک دعوت کا ایک کھانا بنا رہے اور اس کے اندر 2 مین شیف ہے اور وہ دونوں مل کے اگر ایک چیز کے اوپر کام کر رہے تو وہ کتنا ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. اس لیے یہ بولنا ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے. نعوذ باللہ، بالکل نہیں. اللہ اکیلا ہے اور وہ اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہے. اس نے کبھی نہ تو کسی سے مدد لی، ہر چیز تو اس کی مخلوق ہے، مدد کی کیوں لے گا وہ ان لوگوں سے؟ نہ انسانوں سے، نہ جنوں سے، نہ فرشتوں سے، کسی سے بھی اللہ نے مدد نہیں لی. وہ اکیلا واحد ہے، اسی لیے پکارو اس کو، اکیلے کو، اسی کو پکارو، وہی سنتا ہے ہماری. پھر ہے دوسرا جو پیراگراف، وہ ہے آیت نمبر 26 سے لے کے 50 یعنی 26 سے 50 آیتیں جو ہے اس کے بیچ کا تمام جسٹ. مین شوڈ نیور لوز سائٹ آف ہز گول، یعنی انسان کو اپنا گول جو ہے اس پہ نظر برابر رکھنی چاہیے، وہاں سے نظر ہٹنا نہیں چاہیے. ہدف جس کو کہتے ہیں، گول کو کہتے ہیں ہدف. تو اپنے ہدف کے اوپر دھیان رکھو. اگر دنیا بھی فزیکلی بھی اگر کوئی اپنے گول کے اوپر نظر نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ ہار جائے گا. تو یہاں پر مین شوڈ نیور لوز سائٹ آف ہز گول وچ از دا گڈ اور ڈسپیوٹ ود دا گریٹ ٹیچرز، یعنی کہ وہ تمہارا گول جو کہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا بھلائی کا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جو تمہارے گریٹ ٹیچرز، رسول اور نبی آتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے مت کرو. who are sent to all peoples، اللہ نے ہمیشہ ہر امت، ہر قوم کے لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے، رسولوں کو، نبیوں کو، ٹو برنگ اباؤٹ یونیٹی، کیونکہ اللہ کو چاہیے یونیٹی، کہ سب کے سب ایک مل کے ایک اللہ کی وحدانیت کو مانے اور ایک ہی اللہ کو پوجے. آل creatures serve اللہ، تاکہ سب کے سب جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ ہی کو پوجے، اللہ ہی کی بندگی کرے. اب ہے نیکسٹ 51 سے لے کے 83 آیتیں، اس کے درمیان کا جو بھی مطلب 51 سے 83 کے بیچ کا جسٹ. Allah's favors and man's ingratitude recounted، یعنی اللہ کے جو فیورز ہیں ہم پہ، جو اللہ ہم سب کے لیے کرتا ہے، اور انسانوں کی ناشکری، اس کو اب اللہ یہاں بتائے گا، گنوائے گا. His signs in the rain bearing clouds، یعنی کہ وہ بارش کے پانی سے بھرے ہوئے بادل، سپونج کے مانند، ہزاروں لاکھوں گیلن اس کے اندر پانی ہوتا ہے. تو اس کی وہ نشانیوں میں سے ہے، آیت میں سے ہے، سائنز میں سے ہے وہ. رین بیرنگ کلاؤڈز، دا کیٹل، اور پھر وہ جو گائے، بھینس، بکری، یہ جو دیٹ گیو ملک، دا کیٹل دیٹ گیو ملک، تو یہ جو ڈومیسٹک اپنے اینیملز ہیں جو دودھ دیتے ہیں، تو ان کے اندر سے جو ہم کو اتنا بہترین، عمدہ، سفید ٹیسٹ والا دودھ ملتا ہے، اس کا بھی اس کے اندر ذکر آئے گا. دا بی، وہ مدھ مکھی، دیٹ پروڈیوسز ہنی، وہ جو شہد مطلب پیدا کرتی ہے، مطلب بناتی ہے.
the wonderful relations of family, اور جو فیملی کے رشتے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ مطلب سب اپنے اہل و عیال کے رشتے کتنے زبردست ہوتے ہیں، اینڈ سوشل لائف، اور جو سوشل لائف ہے کہ جو معاشرے کے ساتھ مطلب جو ہم ملتے جلتے ہیں، چلتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اینڈ دا ریفائنمنٹس اینڈ کمفرٹس آف سویلائزیشن، تو یعنی نفاست اور تہذیب، اعلی ذوق جو ہے وہ جو انسانوں کی پروگریس کے لیے یعنی کہ ان کی سویلائزیشن کے لیے جو مطلب یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں یہاں پر کہا گیا. اب ہے آیت نمبر 84 سے 100 تک. دا میسنجرز آف ٹروتھ، یعنی اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں حق کے ساتھ، ول بیئر وٹنس اگینسٹ دوز ہو ریجیکٹ دا ٹروتھ، یہ گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کے حق کو رد کیا تھا. ان کا حق ہونا، ان کے ساتھ اللہ کا پیغام کا حق ہونا، اس کو رد کیا تھا. اللہ ول جج اس اکارڈنگ ٹو آور فیتھ اینڈ ڈیڈس، اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال، اس کے مطابق کہ ہمارا ایمان کیا تھا. ہمارا ایمان مال و دولت پہ تھا، کہ ہمارا ایمان کسی مطلب اپنے کاروبار پہ تھا یا کسی انسان پہ تھا. تو اسی لیے ہر چیز کے لیے ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہی ہونا ہے، اور تمہارے اعمال نیک تھے یا بد، تو یہ سب چیز کے اوپر ہی فیصلہ ہونے والا ہے. نیکسٹ ہے دا قرآن، یعنی یہاں پر ہے اب آیت نمبر 101 سے لے کے 128. اس سورے کے اندر 128 آیتیں ہیں، اور یہ بڑی سورے ہے، یعنی کہ جو ابھی ہم نے سورے ہجر پڑھے جو، تو وہ چھوٹی سورے تھی، مطلب جیسے سورہ ابراہیم بھی چھوٹی تھی. تو یہ جو سورے اب آ رہی ہے، مطلب یہ والی سورے بھی جو سورہ نحل بڑی ہے، 3 سورے بڑی ایک ساتھ ابھی آ رہی ہیں. سورہ نحل کے بعد آئے گی سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، وہ بھی بڑی ہے. اس کے بعد سورہ کہف، وہ بھی بڑی ہے. تو یہ 3 سورے جو ہیں لائن سے بڑی سورے ہیں. تو یہاں پر اب ہے 101 سے لے کے 128 تک. دا قرآن از ٹرو، قرآن جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے. اٹ گائیڈز اینڈ گیوز گلیڈ ٹائڈنگس، ایک تو وہ ہدایت دیتا ہے، اس میں سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، اور پھر اس کے اندر بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں. بلیو، ایمان لاؤ، اینڈ میک دا موسٹ آف لائف ان آل تھنگز گڈ اینڈ لافل، تاکہ ایمان جب تم لاؤ گے تبھی ہی تمہاری اپنی زندگی جو ہے اس کو تم پھر بناؤ گے تمام اچھی چیزوں سے اور حلال چیزوں سے. حرام نہیں کھاؤ گے، بیڈ یعنی نہیں کھاؤ گے، جو گندا کچھ ہے وہ نہیں کھاؤ گے، یا گندا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ تم اس کو اپناؤ گے بھی نہیں، اور جو حلال ہے اس کو حلال ہی چیز کو حاصل کرو، حرام کو نہیں. ہر چیز کے لیے کہا گیا ہے لافل ہونا چاہیے ہر چیز. فالو دا ایگزامپل آف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی مثال جو ہے اس کو دیکھو، ایگزامپل، اور اس میں سے مطلب اس کو فالو کرو. بی ٹرو ان فیتھ اینڈ رائچس اینڈ ڈو گڈ، یعنی اپنے ایمان کے اندر سچے رہو. جھوٹا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، جھوٹ موٹ کا اللہ کو نہیں چاہیے کچھ بھی. اللہ خود سچ ہے، اس کو سچائی پسند ہے. اللہ از ٹرو، ہی لائکس ٹروتھفلنس، تو اللہ کو سچائی ہی پسند ہے. تو اپنے ایمان میں بھی سچے رہو،
نیکی کے اعمال میں بھی سچے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو، برائی سے اور بدی سے بچو، کیونکہ وہ بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کے بعد جو ہے کچھ بھی غلط ہی کریں گے پھر، اسی لیے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس لیے ہم کو بچا رہا ہے نا کہ تم کہیں غلط کچھ نہ کرو۔